السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ، زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو میں، ہر اونچ نیچ میں انسان کے لیے ایک بہترین رہبری اور بہترین ہدایت آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سن 5 ہجری مدینہ منورہ آنے کے 5ویں سال میں غزوہ خندق اور اس کے بعد فوراً غزوہ بنو قریظہ، جو کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے قبیلوں میں سے سب سے آخری قبیلے کی جو جنگ تھی، یہ غزوہ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے تمام امور سے، جیسے ان کے قیدیوں کے قتل اور ان کی باندیوں اور بچوں کے فروخت اور مال غنیمت کی تقسیم صحابہ کرام میں
اور باقی جو اس واقعے سے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور ان کی تجہیز و تکفین و تدفین، پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ستون سے بندھے ہو جانا اور ان کی توبے کا قبول ہونا، یہ تمام واقعات پیش آئے۔ تقریباً 6 ماہ اسی حال میں ان تمام واقعات میں گزرے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اسی عرصے کے اندر، اسی زمانے میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا، اور اسی نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں نازل فرمائیں جو اس سے پہلے تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو غزوہ خندق کے بعد میں سن 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً 6 مہینے کا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ کے انتظامات میں اور کاموں میں آپ نے اپنا وقت بتایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پر ایک واقعے کا اثر بہت گہرا پڑا ہوا تھا، جس کے بارے میں بہت پہلے میں بتا چکا ہوں، شاید ذہنوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف کے قبیلوں سے لوگ آئے تھے، وہ غزوہ بدر کا بدلہ نکالنے کے لیے۔ غزوہ احد میں جب کفار مکہ تھوڑا سا غالب آ گئے تو آزو بازو کے علاقے والوں کو بھی کچھ ہمتیں ہوئیں اور انہوں نے پلان بنا کر سازشیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا تھا، قبیلہ بنو حذیل کے لوگ، جس میں ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ تھی بنو لحیان، اس کے کچھ افراد آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا، ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہمارے قبیلے والوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آپ اپنے قرہ صحابہ کرام کو، کچھ حضرات کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ کو، بہترین حافظ قرآن صحابہ کو، جن کو قرآن بہت زیادہ یاد تھا اور بہترین پڑھا کرتے تھے، ایسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو روانہ کیا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سردار تھے، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایسے 70 افراد کی جماعت کو لے جا، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ لوگ اپنے قبیلے میں لے گئے تھے ایک جگہ پر جہاں پر رجیع کہا جاتا ہے، وہاں ایک کنواں تھا، بئر معونہ، اس کنویں کے پاس لے جا کر ان کو ٹھہرایا، اور سردار جو آدمی لے گیا تھا اس نے کہا، آپ یہاں رکو، ہمارے سردار سے بات کر کے آتے ہیں۔ وہ گیا اور سردار نے غداری کی اور تمام اطراف قبیلے والے مل کر آئے، گھیر کر تمام 70 صحابہ کو قتل کر ڈالا تھا۔ حافظ قرآن، قرہ صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے بلانے پر آئے تھے، کوئی قتال کرنا نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، لوگوں نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ لوگ غداری پر آئے، دھوکہ دیے، موب لنچنگ جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، کوئی نیا زمانہ نہیں ہے، نئے حالات نہیں ہیں، یہ پہلے سے ایسے کام ہوتے آئے ہیں۔ بڑا مجمع نے گھیر لیا اور چند افراد جو 70 صحابہ کرام تھے، ان میں سے 1-2 جو اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے وہ بچے ہوئے تھے، وہ بھی جب آئے تو ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں سے مل گئے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اور تفصیلی واقعہ گزر چکا، یہ خندق کے واقعے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ اب درمیان میں خندق، قریظہ، یہ تمام واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ پر اس واقعے کا بڑا گہرا صدمہ تھا، بڑی اذیت اور بڑی تکلیف تھی آپ کو۔ اسی سے متعلق صحابہ فرماتے ہیں، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر 1 مہینے تک فجر کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، ظالموں کی ہلاکت کے لیے بد دعا آپ نے نماز فجر میں
دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قنوت نازلہ وہ ایک خصوصی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اس دعا کا اہتمام کیا۔ اس کا بھی جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ نے بد دعا کیسے کی، یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اس کا صاف صاف خلاصہ اور جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا، آپ کو تکلیف دیتا، کوئی آپ کو گالی دیتا، آپ کو تھوکتا، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ پھینکتا، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ، بہرحال آپ سے متعلق کوئی بات ہوتی، آپ کو ذاتی تکلیف ہوتی، تو آپ کسی سے نہ بدلہ لیتے نہ کسی کے لیے بد دعا کرتے۔ طائف کا واقعہ دیکھ لیجیے، اپنا واقعہ ہے۔ بیٹیوں کی طلاق کا مسئلہ ہے، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی تھی، وہ اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، اور ان لوگوں کی عیادت کے لیے آقا تشریف لے جا رہے ہیں کہ کانٹے بچھانے والی عورت کہاں چلی گئی، وہ کیچڑ پھینکنے والا کہاں گیا۔ آپ ان لوگوں کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ اپنا نجی مسئلہ، ذاتی مسئلہ۔ لیکن جہاں بات آئے 2 جماعتوں کی، جب بات آئے 2 جماعتوں کی، ایک جماعت وہ ہے جو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دشمن ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو اپنے ساتھی ہیں، اپنے چاہنے والے ہیں، یعنی صحابہ اور دشمن۔ جب ان دونوں کا نمبر آتا اور دشمن دھوکہ دے کر، غداری کر کے، بے وفائی کر کے، بدعہدی کر کے، ظلمن جب صحابہ کرام پر کوئی ایسی آفت ڈھاتے تھے، تو اب 2 جماعتوں میں سے آپ اگر یہ کہیں کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا، تو پھر اپنوں کے ساتھ بے وفائی ہوگی کہ بھئی آپ کو پرایوں کی اتنی فکر، غیروں کی اتنی فکر کہ اپنوں کا اتنا برا حال ہو رہا ہے، اپنوں کے ساتھ کچھ بھی کر لے کوئی آدمی اور ہم کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ بھئی 2 جماعتیں کی جب بات آئے گی تو آدمی کو چاہیے پہلے اپنوں کی فکر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ پوری دنیا کی فکر کرو، پوری دنیا کی فکر، مگر کوشش تمہیں سب سے پہلے اپنے سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اصول بنایا ہے کہ اپنوں کا پہلا خیال کیا جائے، بعد میں دوسروں کا۔ زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ، صدقہ خیرات کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے تو اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہیں ان کا زیادہ خیال کرے، کیونکہ اس میں دگنا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ کسی بھی بندے کو دو ثواب ملے گا، اور یہ رشتہ دار کو دو تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ آقا نے بد دعا کیوں کی، تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب اپنے صحابہ، اپنے ساتھی، یہ بھی تو انسان ہیں بھائی، اور یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اب یہ بھی امت ہے، یہ بھی امت ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک اپنے قریب کی امت ہے، ایک دور کی امت ہے۔ تو ان دونوں میں سے سب سے آقا کا تعلق ہے، سب کے ساتھ محبت ہے، سب کے ساتھ آپ کو الفت ہے، انس ہے، مگر زیادہ تعلق کس کے ساتھ؟ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی نہیں، پرایوں کو ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ان کے ہی حق میں ہم بات کریں گے، چھوڑو اپنے کے اوپر کچھ بھی ہوتا رہے، اپنے کٹیں مریں برباد ہو جائے، کوئی بات نہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ اپنوں کا کوئی خیال نہیں اور پرایوں کا اتنا خیال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنے صحابہ پر کوئی ایسا حال آتا تو آقا کو سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی وہ تکلیف ستاتی تھی کہ میرے صحابہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی فرما رہے تھے، وہی تو دعا آپ کر رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ یہ انصار اور یہ مہاجر ان دونوں کی مغفرت فرما۔
اپنے تھے، اپنے صحابہ کے، پوری امت کی دعا کر سکتے تھے نا، مگر خصوصیت کا موقع تھا تو آپ نے انصار اور مہاجرین کو خاص کر آپ نے دعا کی، فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ انصار اور یہ مہاجر ان کی مغفرت فرما۔ تو بہرحال میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ آقا نے بد دعا کیوں کی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب اپنوں کو کوئی پریشان کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو حضرات صحابہ کرام کا بے دردانہ انداز میں ظالمانہ طور پر اس طریقے سے مار دیا جانا آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر تھا، تو خندق اور قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ پر اس کا اثر تھا۔ تو جب ان تمام حالات سے اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، تو 6 ماہ کے بعد، خندق کے واقعے کے 6 مہینے کے بعد آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اب تیاری کرو، ایک قبیلے والوں سے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے۔ قبیلہ بنو حذیل کے ایک شاخ ہے قبیلہ بنو لحیان، اس بنو لحیان کے لوگوں نے جو غداری کی تھی ان لوگوں سے بدلے کے لیے، مگر آپ نے صاف صاف ظاہر نہیں کیا۔ دیکھیے اس میں بھی یاد رکھیے، بدلہ لینا، معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لینے سے چھوڑ دینا چاہیے، اپنا بدلہ نہیں، اپنے ساتھیوں کا بدلہ، اسے کہتے ہیں قصاص۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ لے سکتے ہو لینا چاہو تو، اور جب ایسا مواقع آ جائیں جہاں آپ کو کچلا جا رہا ہو، جہاں آپ کو دبایا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر آپ کو اپنی طاقت کا اور اپنی جواں مردی کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو پھر آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو ایسے مواقع پر آدمی کو دو بدو اور مقابلے کے لیے، قصاص کے لیے تیار ہونے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر کسی کو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے آدمی کو اگر ظلماً قتل کر دیا جائے تو تمہارے اوپر قاتل سے قصاص کا لینا فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ لو۔ ہاں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انصاف کی بات ہے، قصاص کا لینا یہ ظلم نہیں، یہ بے انصافی نہیں، بلکہ یہ انصاف کی بات ہے۔ ہاں یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوگی کہ جس شخص کا یہ معاملہ ہے، جس آدمی کا نجی معاملہ، ذاتی معاملہ ہے، وہ بندہ اگر بدلہ لینا چاہے تو لے، یا اس کے بدلے میں چھوڑ کر اس کا فدیہ لینا چاہے، مال لینا چاہے، مال بھی لے سکتا، دوسرا آپشن، یا تیسرا آپشن اگر وہ معاف کر دینا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دو، یہ امت بڑی امت ہے، تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، کوئی بھی تم پر ظلم کرتا رہے اور تم معاف کرتے رہو، تم درگزر کرتے رہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف، یہ تم کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ درمیانی امت ہے، نہ اس میں ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ اس میں ظلم سہنے کی اجازت ہے۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم ظلم برداشت کرو، نہ تم کسی کو چھیڑو اور کوئی چھیڑے تو نہ تم نہ چھوڑو، دونوں چیزیں نہیں، برابر برابر بدلہ لے سکتے ہو۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کوئی جان لے تو جان کا بدلہ جان، کوئی آنکھ پھوڑے تو آنکھ کا بدلہ آنکھ پھوڑ کر، کوئی کان کاٹ دے تو کان کا بدلہ کان، کوئی ناک پھوڑ دے تو ناک کا بدلہ ناک، کوئی دانت توڑ دے تو دانت کا بدلہ دانت۔ والجروح قصاص، زخموں کے بارے میں بھی قصاص ہے، برابری ہے، انصاف ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ میں جانے دو یار چھوڑ دو تو تمہارا مسئلہ ہے، مگر اللہ نے تو اس کی اجازت دی۔ تو وقتاً فوقتاً، وقت ضرورت، حالات کے پیش نظر آدمی کو کبھی کبھار یہ فیصلے رد و بدل کے ساتھ لیتے رہنا چاہیے۔ کبھی بڑے بڑے مسائل آتے ہیں اور یوں ہی معاف کر دیا جاتا ہے، جیسے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد میں نجد کے علاقے میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تھا،
کچھ علاقے والے جو سر اٹھا رہے تھے، بڑا پریشان کر رہے تھے، اس کا ایک سردار تھا، پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اس قبیلے کا سردار تھا نجد کے علاقے میں ثمامہ ابن اسال۔ ثمامہ ابن اسال بڑا اینٹی مسلم، مسلمانوں کا خطرناک دشمن، حضرات صحابہ کرام کا جانی دشمن، جہاں نظر آتے کوئی اکا دکا صحابہ ان کو مارنا، ستانا، قتل کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اتفاق کی بات، ثمامہ ابن اسال احرام باندھ کر مکے کو عمرے کے لیے جا رہا تھا حالت کفر میں۔ صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور پکڑ کر قید کر کے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا ستون سے باندھ دو اسے، باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے موقع پر قریب آئے اور پوچھا ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا ان تقتل ذا دم، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو قتل کر دو، ایک حق والے کو جو میں نے تمہارے کئی لوگوں کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے مار دو گے، تو ایک حق والے کو جس کا خون کر دینا چاہیے ایسے آدمی کو آپ مارو گے، اس میں کوئی ظلم کی بات تو نہیں ہوگی، مار دو۔ وَإِن تَنْعُمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ احسان فرما کر مجھے چھوڑ دیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پھر اس نے کہا وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ، اور اگر آپ کو مال چاہیے فَصَلْ مَا شِئْتَ، آپ کو کتنا چاہیے پوچھ لیجئے دے دوں گا۔ تین باتیں اس نے کہیں، مارنا چاہو تو مار دیجئے، حق ہے آپ کو، احسان کرو گے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو ڈیمانڈ رکھو اپنی، جتنا مانگو گے دے دیا جائے گا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو، آپ چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، آپ نے اپنی عبادتیں دکھائیں، صحابہ کرام کی طور طریقے، کھلانا پلانا، مہمان نوازی ایک قیدی کے ساتھ۔ اب یہاں اس کے ساتھ بھی بدلے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر ایک بڑے کو، ایک ذمہ دار کو چاہیے، ایک امیر کو چاہیے کہ ہر ہمیشہ ایک جیسا نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً حالات کے پیش نظر فیصلے بدلے۔ دوسرے دن بھی آپ آئے، پوچھا تو ثمامہ ابن اسال کے 3 جملوں میں سے ایک جملہ نکل گیا، ان تقتل ذا دم، جو کہا تھا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہو گے ایک خون والے آدمی کو قتل کر دو گے، یہ چھوڑ دیا اگلا دن۔ تو اس نے کہا، سمجھ گیا کہ میرے شاید قتل کرنے کا ارادہ نہیں، اگر ہوتا تو ایک دن تک کیوں رکھتے زندہ۔ تو اگلے دن اس نے کہا وَإِن تَنْعُمْ عَلَى شَاكِرٍ، احسان کرو گے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ فَاسْأَلْ مَا شِئْتَ، اگر آپ کو مال چاہیے تو پوچھ لیجئے کتنا چاہتے ہیں آپ نے کہا جانے دو اس کو۔ پھر اگلے دن آئے، تیسرے دن آپ نے پوچھا کیا ارادہ ہے، تو اس نے 2 جملے ہضم کر دیے، مال بھی چھوڑ دیا اور قتل بھی چھوڑ دیا، کہا مال کا بھی ان کا ارادہ نہیں، اگر ارادہ ہوتا تو پہلے ہی دن ڈیمانڈ کر دیتے۔ تو اب اس نے کہا ان تنعم علی شاکر، اگر احسان کرو گے تو آپ ایک شکر گزار بندے پر احسان کرو گے۔ آپ نے تیسرے دن بھی جانے دیا، چوتھے دن آپ آئے تو اب کی بار ثمامہ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اب میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، بس میرا معاملہ تو خالق کے حوالے ہیں، اب وہ جو کرنا چاہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اترکو ثمامہ، کہ چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ چھوڑ دیا گیا، رسیاں کھول دی، اتنا خطرناک بڑا سردار آدمی چھوڑ دیا گیا۔ وہ گئے اور سامنے ایک باغ تھا، باغ میں گئے، غسل کیا، صحابہ اپنے کاموں میں مشغول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں مشغول، وہ اکیلے آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے، پہلے دن تم نے کلمہ نہیں پڑھا، دوسرے دن نہیں پڑھا، تیسرے دن نہیں پڑھا، تم کہتے رہے کہ قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، حق ہے، اگر قتل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا، جہنم میں چلے جاتے۔ تو ثمامہ نے کہا پہلا ہی دن میرے دل میں ایمان داخل ہو گیا تھا، آپ کے طور طریقے، رہن سہن، عبادتیں اور ہمارا اکرام، اور یہ تو آپ کے معاملات، بات چیت کا انداز، پہلے ہی دن آپ کا چہرہ جو میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا،
سب سے زیادہ پسندیدہ بن گیا، مگر میں کلمے کا اعلان نہ کر سکا، اگر کر دیتا تو دنیا کہتی کہ ثمامہ موت کے ڈر سے دین بدل لیا۔ جب آپ نے چھوڑ دیا، میں آزاد تھا، میں جہاں چاہے جا سکتا تھا، اب میں اپنی مرضی سے آیا اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دین میں نے اپنی پسند سے قبول کیا ہے، کسی کی زبردستی سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے ایک بعد میں یہ واقعہ پیش آیا، یہاں یہ فیصلہ، ایک ثمامہ جس نے کئی لوگوں کو مارا تھا، اس کے ساتھ آپ نے ایسے احسان کا معاملہ کیا، مگر یہ بنو لحیان آپ نے ان کے ساتھ بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ تو بہرحال آپ 200 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جو تھے، ان کو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر امام بنا کر جاتے تھے۔ جب بھی آپ سفر میں جاتے، اکثر نائب امام جو ہوتے تھے مدینہ منورہ میں حضور کی غیر موجودگی میں نمازیں پڑھانے والے، اذان دینے والے، وہاں کے انتظامات کی جو ذمہ داری ہوتی تھی، نابینا صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکے کے صحابی تھے، اول زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو نابینا تھے، تو لکڑی بجاتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے بات کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی یہ آ گئے تو آقا کے چہرے پر بل پڑ گئے، ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری میں ایک سورہ اتارا قرآن مجید میں، جو اما پارے کے اندر تیسرا جو سورہ ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، یہ تمام آیتیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ تو بہرحال آپ نے ان کو اپنی جگہ پر امام بنایا اور آپ روانہ ہوئے، لیکن بتایا نہیں کہ کدھر جانا ہے، راز میں رکھ کر آپ جا رہے تھے، ملک شام کی طرف کا رخ کیا، پھر آپ ہوتے ہوئے بنو لحیان کے قبیلے کی طرف آئے۔ ان کو اندازہ لگ گیا اور وہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بنو لحیان کے لوگ ایک بھی نہیں ملے، سب اپنا علاقہ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 دن تک قیام کیا اور لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 آدمیوں کی جماعت بنا کر روانہ کیا، اور دوسری چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں آپ نے روانہ کی، لیکن کسی کے ہاتھ بھی ایک بھی بنو لحیان کا آدمی نہیں ملا۔ اب آپ وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں مقام ابوا، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں ایک جگہ پڑتی ہے، ابوا۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے اور ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگے، تلاش کیا آپ نے۔ ایک جگہ آپ کو ایسا لگی شاید ہاں یہی ہے، تو آپ وہاں گئے اور آپ نے وضو فرمایا، مصلی بچھا کر آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ دعا کی۔ حضرات صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، کوئی لیٹ رہے تھے، کوئی آرام کر رہے تھے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کاموں میں، نجی انفرادی کاموں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ دعا کے بعد آپ بہت زور زور سے رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے رونے کی آواز سن کر ہم لوگ قریب آئے اور سب جتنے صحابہ کرام تھے سب جمع ہو گئے اور سب نے آقا کے ساتھ مل کر اس جگہ پر رونا شروع کیا۔ بہت دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا آپ لوگ کیوں روئے، کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا دیکھیے یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ صحابہ کرام کچھ معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس آقا رو رہے ہیں تو رونے لگے۔ آقا نے جب پوچھا کیوں رویا تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کو روتا ہوا دیکھا تو ہم نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ ادائیں تھی، جو عمل دیکھتے تھے بس شامل ہو جاتے ہیں۔
کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کتنا ثواب ہے، کیا ضروری کیا غیر ضروری، کوئی بحث نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھا کرتے تھے جوتے کے ساتھ، چپل کے ساتھ آپ پڑھتے تھے نماز، کیونکہ نہ مسجدیں ایسی نہیں تھی نا ہماری طرح، یہ قالین، چٹائیاں، بہترین فرش، اور اس کے نیچے ٹائلز اور گرینیٹس، اور یہ جو پلاسٹنگ جو کیا گیا، اس طریقے سے پختہ زمینیں نہیں تھیں، بالو، ریت، مٹی بچھی ہوئی ہوتی تھی، کنکر ہوا کرتے تھے، عام سڑکیں جیسے اس طریقے کی زمین، کنکریلی زمین، اگر بارش ہو جائے چھپر میں سے پانی ٹپکے تو پورا علاقہ پورا کیچڑ سے بھر جاتا تھا۔ تو ایسی زمین پر پڑھا کرتے تھے نا، تو جیسے باہر گھومتے تھے اسی حال میں اندر بھی آتے اور جوتے چپلوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ ضرورت تھی، سنت نہیں۔ ضرورت اور سنت میں فرق کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ حضور بھی پڑھتے تھے تو چلو ہم بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آگے آپ، وہ سنت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ علم کی کمی کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ پہلے زمانے میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، اب شروع ہو گئے یہاں بھی آپ۔ یہ حالات، جگہ، موقع، محل، وہ ضرورتیں کچھ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں خصوصیات۔ ہر چیز سنت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا وہ سنت نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 بیویاں، ایک ساتھ 9 بیویاں، اب بندہ کہے کہ چلو حضور کی 9 ہیں تو ہم بھی کر لیں، نعوذ باللہ۔ خصوصیات ہیں، کچھ آپ کے لیے الگ سے کچھ شان ہے، اللہ نے آپ کے لیے خاص، آپ کے لیے خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی جی دوسرے ایمان والوں کے لیے نہیں، خاص آپ کے لیے اسپیشل یہ حکم ہے۔ اب امت کے لیے 5 نمازیں، نبی کے لیے تو 6 نمازیں فرض۔ اب اس میں تو کسی کو یاد نہیں آتا، جی حضور کے اوپر 6 تھی تو ہم بھی 6 پڑھتے، پڑھو۔ تہجد فرض تو نہیں، سنت ہے، پڑھو۔ کہتے نہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ تو جسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا، ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، جو اچھا لگے وہ ہمیں بھی سنت، اور جو پسند نہ آئے وہ غیر ضروری، سنت غیر مؤکدہ، کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی نہیں۔ یہ ہیلے بہانے۔ بہرحال حضرات صحابہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوتوں کے ساتھ چپل کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے 2 قدم بازو ہٹ کر چپل چھوڑ کے پھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ تمام صحابہ نے وہی کیا، سب نماز میں چپل چھوڑے پھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ کہا آپ نے نکالا، ہم نے نکالا۔ آپ پہنتے تھے، ہم پہنتے تھے، آپ نے نماز میں جوتے نکالے، ہم نے بھی نکال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ جب نماز شروع ہوئی تو جبریل نے آ کر بتایا کہ میرے چپل کے نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکال دیا۔ تمہارے لیے کس نے بتایا؟ تمہیں کون سے جبریل آئے تھے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عشق، یہ محبت کا نمونہ ہے کہ جو اپنے نبی کو کرتا دیکھتے فوراً عمل میں لا لیتے۔ بعد میں وہ کرنے والا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، نہیں کرنے کا ہوتا تو منع کرتے۔ اب جیسے یہاں دعا چل رہی ہے، آقا خود اپنا نجی مسئلہ دعا کرتے آپ رونے لگے، تمام صحابہ جمع ہوئے اور رونے میں شامل۔ آپ نے پوچھا کیوں روئے؟ کہا آپ کو روتا دیکھا ہم نے رویا۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کیوں رویا؟ تم لوگوں کا خیال کیا؟ دیکھیے کبھی کبھار یہاں سے کچھ ایسی سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کرنا، یہ اشارہ ملتا ہے کہ امت کو چاہیے کہ بعد میں کچھ باتوں میں اجتہاد کرے، قیاس کرے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کا کوئی پروف نہیں ملتا، ایسے مسائل پر صاحب علم لوگوں کو چاہیے، جو علم کا ملکہ رکھتے ہوں، استعداد جن کے اندر ہو، صلاحیت جن لوگوں کے اندر ہو، ایسے لوگوں کو آگے آنے والے نئے نئے مسائل میں
اجتہاد کرنا، استنباط کرنا اور قیاس کرنا، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی لیے بعد میں چل کر ائمہ کرام بنے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ اس سے تم نے کیا سمجھا، اس سے کیا نکلتا ہے، کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا قرآن و حدیث میں نہ ملے تو تم کیا کرو گے، معاذ کوئی حکم تمہیں نہ ملا قرآن و حدیث میں تو تم آگے چل کر کیا کرو گے، آپ پوچھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ بتاتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، اجتہد برأیی، اپنے خیال سے، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، ولا ابالی، اور میں اس میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، قرآن و حدیث کے مطابق اجتہاد کی کوشش کرتے۔ تو بہرحال ٹاپک بدل جائے گا۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کیوں رویا؟ تو حضرات صحابہ کرام نے بتلایا ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ ہم لوگوں سے ناراض ہو گئے، یا ہمارے اوپر کوئی عذاب کی بات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ ہی بتلا دیجئے آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا تو اسی جگہ پر میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اسی کو میں نے ڈھونڈا، یہ ہے میری والدہ کی قبر، یہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کرنا چاہا، اللہ سے میں نے اجازت مانگا کہ اللہ میری والدہ کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، آپ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اس بات پر مجھے رونا آیا کہ والدہ کے لیے۔ اب یہاں ایک بہت ہی گہرا مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام کے والدین کے متعلق کہ نبی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں کیا یہ جنت میں آئیں گے یا جہنم میں جائیں گے، بڑا گہرا مسئلہ، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، علم میں اضافے کی بات۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی تو یہاں یہ روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، آپ اپنے والدہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی سفر کے دوران جو میں نے خطبے میں پڑھا، ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی اور ایمان والوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ ایمان سے جو خالی ہیں، جو شرک پر دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسے مشرکین کی مغفرت کی دعا کریں، نہ کسی ایمان والے کو اجازت ہے نہ کسی نبی کو اجازت ہے۔ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو یا تمہارے ماں باپ ہو، اگر مشرک تھے من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد، کلیئر ہو جانے کے بعد کہ وہ جو مشرک تھے وہ جہنم میں چلے گئے، جہنمی ہیں، یہ صاف ہو گیا، اس کے بعد بھی استغفار کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون جہنم میں جائے گا کون نہیں؟ فرمایا جس کا انتقال کفر پر ہو وہ جہنمی ہے، جو شرک پر دنیا سے چلا گیا وہ جہنمی ہے۔ تو جس آدمی کا انتقال کفر اور شرک پر ہو جائے اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، ابھی زندہ ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب یہی ہوگا کہ اے اللہ اس کافر مشرک بھائی کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اسے ایمان دے کر۔ تو جب تک وہ زندہ ہیں دعا کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی دعا کیجئے، ہدایت کی کیجئے، مغفرت کی کیجئے، ان کے رفع درجات کی کیجئے، اللہ ایمان دے کر یہ تمام نعمتیں اس کو عطا فرما۔ لیکن جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ آخر وقت تک
کلمہ نہیں پڑھا، ایمان میں نہیں آیا، اب اس کی زندگی بھی نہیں ہے، وہ چلا گیا دنیا سے، اب اس کے تمام اعمال بند کر دیے گئے، اب وہ قیامت کے دن کھلنے والے ہیں، اب جو جس پر مرا اسی پر فیصلہ اس کا ہو جائے گا۔ تو ایسے مشرکین اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہ ایمان والوں کو ہے نہ نبیوں کو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو بہت دنوں تک اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، بہت دنوں تک، لیکن جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب آپ اپنے والد کے لیے دعا مت کیجیے گا، کفر پر انتقال ہو گیا ہے، اب دعا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی والدہ کی فرط محبت میں، ماں کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو حضرات صحابہ بھی رونے میں شامل ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے بعد میں آپ نے فرمایا میرے اسی غم، درد اور اپنے ماں باپ سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا، اور وہ یہ کہ میرے ماں باپ کو اللہ نے پھر سے زندہ کیا، میرے سامنے حاضر کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر ان کا انتقال ہوا۔ یہ میرے لیے خاص ہے، خصوصیت ہے میری کہ میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوبارہ زندہ کیا، حاضر کیا، اور وہ میرا کلمہ پڑھے، مجھ پر ایمان لائے، پھر وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ آپ کے لیے خصوصیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس مسئلے میں زیادہ ہمیں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک واقعہ درمیان میں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس 4-5 دن مدینہ منورہ سے باہر رہے، واپس تشریف لائے۔ یہاں آنے کے بعد ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اونٹ تھے، آپ کے خاص اپنے، جو آپ کے پاس تھے، آپ کے صدقے کے اونٹ تھے، جو آپ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقف کیے ہوئے تھے کہ اس میں سے جو استعمال کرنا چاہیں اس کا دودھ استعمال کر سکتے، کھا پی سکتے ہیں۔ تو وہ صدقے کے اونٹ باہر چرنے کے لیے ایک چراگاہ میں آپ نے رکھ چھوڑا تھا، اور ان کی نگرانی، دیکھ بھالی کے لیے کچھ لوگ، کچھ غلام وغیرہ متعین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے سوال کیا، بڑے پائے کے صحابی، بڑی اونچی شخصیت، انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اونٹوں کی دیکھ بھالی اور اس کی خدمت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، میں وہاں چلا جاؤں گا اور اونٹوں کی دیکھ بھالی کرتا ہوا رہ جاؤں گا۔ اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مال سے اور مالداروں سے بڑی نفرت کرتے تھے، مال سے بھی نفرت، مالداروں سے بھی نفرت کرتے تھے، اس لیے لوگوں کے بیچ میں رہنا ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ ان کی زندگی اگر آپ پڑھو تو معلوم ہوگا یہ آخر وقت تک بھی مدینے سے باہر مقام ربضہ ایک الگ جگہ تھی، وہاں ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں وہاں بھیج دیا تھا کہ آپ مدینے میں مت رہیے، اللہ کے واسطے چلے جائیے۔ سب کا جینا تنگ کر دیتے تھے، سب کے پاس جاتے کہ کتنا مال ہے نکالو، صدقہ کرو، چلو آخرت بناؤ۔ کوئی بھی آدمی جمع لیتا تو کہتے کیا جمع کر رکھو گے، دنیا کیا کرو گے، ارے یار آخرت کی تیاری کرو، کام آنے والا مال وہ ہے جو آگے بھیجو گے۔ سب کو کہتے تھے کہ یہ کیا تم غلط راستے پر جا رہے ہو، مال جمع کر کے مت رکھو، خرچ کر دو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس لیے حضرات صحابہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا آپ اللہ کے واسطے مدینہ چھوڑ کر ایک الگ تھلگ جنگل میں جا کر رہ جائیے۔ تو ایک الگ جگہ پر ان کو رکھا گیا تھا اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ آپ سے پوچھا مجھے وہاں جانے کی اجازت دیجیے، میں وہاں جا کے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر وہاں مت جاؤ۔ انہوں نے اصرار کیا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے، بیوی بچوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا نوجوان لڑکا قتل ہو گیا ہے، تمہاری بیوی
اغوا ہو گئی ہیں، کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور تم عصا لکڑی ٹیکتے ہوئے مدینے کی طرف بھاگے بھاگے آ رہے ہو، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھے بھیج دیجیے۔ اصرار کرنے لگے۔ کچھ ہوتے ہیں واقعات جو تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں، وہ سامنے آنے کے باوجود بندہ اس سے ٹلتا نہیں، ہٹتا نہیں۔ تو جب ان کا اصرار تھا تو آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے، نوجوان لڑکے کے ساتھ وہاں جا کر رہنے لگے، اور کچھ غلام تھے ساتھ میں اونٹوں کی دیکھ بھالی کے لیے۔ تقریباً 20 اونٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک طرف مال جمع نہیں کرتے، جو آتا تھا آپ خرچ کر دیتے ہیں، اور ایک جگہ آپ مالک ہیں 20 اونٹوں کے، 20 مرسیڈیز کار۔ آپ اندازہ لگا، اس زمانے میں یہ کم نہیں تھی قیمت اس کی، 20 بڑی بڑی مرسیڈیز کار کے برابر مالیت آپ کی ملک میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے۔ آج حضرات علماء اور حفاظ کے لیے لوگوں کی یہ خواہش کہ ہمارے علماء پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پیدل چلا کرے، یہ عاجزی اور تواضع والی زندگی گزاریں۔ انہیں گاڑیاں، انہیں کار، انہیں گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں 20 اونٹ ایک وقت میں موجود تھے، اور آپ جو غربت کی زندگی آپ کی جو بتائی جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری والی غربت نہیں تھی۔ یاد رکھیے، جو آج کل ہماری جو غربت ہے، مجبوراً ہم غریب ہیں، ورنہ ہم اپنی چاہت سے غریب نہیں ہیں، ہم بائی چوائس غریب نہیں ہیں، بائی چانس ہیں، نہیں مل رہا ہے، نہیں جمع ہو رہا ہے، اس لیے غریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریب تھے، آپ غربت کی زندگی گزارے، اور آپ نے فرمایا الفقر فخری، غربت میری شان ہے۔ لیکن آقا کی جو غربت تھی بائی چوائس تھی، آقا نے چنا تھا، مال لاکھوں کا، کروڑوں کا آتا تھا آپ کی خدمت میں، مگر آپ لٹا دیتے تھے کہ ضرورت نہیں، لے جاؤ، تم لے لو، تم لے لو، جو مانگتا تھا ہر مانگنے والے کو دے دیتے تھے۔ تو یہ جو آپ کی غربت تھی، یہ آپ نے چن کر لیا تھا، چاہ کر لیا تھا، مجبوراً آپ غریب نہیں تھے۔ اس کو یاد رکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، مجبوراً آپ کی غربت نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے آفر دیا تھا کہ نبی جی اگر آپ چاہیں تو ہر ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک پہاڑ سونے کا آپ کے ساتھ رہے گا، سونے کا پہاڑ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، جتنا لینا چاہیں، جتنا خرچ کرنا چاہیں، آپ کے لیے اجازت ہوگی۔ آپ نے منع کیا یہ سوچ کر کہ میں تو اچھے انداز میں لے لوں گا، اس کا حق ادا کروں گا، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکے گی کہ آقا تو مال میں کوئی اس کا حق ادا کیے بغیر نہیں رہیں گے، حق ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، سب ادا کریں گے، لیکن امت کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے آقا نے مال کو جمع ہی نہیں کیا۔ تو جمع نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے پاس آتا ہی نہیں تھا، آپ کو مال ملتا ہی نہیں تھا۔ آپ کے تو قدموں میں، حضرات صحابہ کے قدموں میں، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے تاج اور ان کی سونے کی کرسیاں مسجد نبوی میں آ کر پڑی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے قالین جو ریشم کے اور سونے کے تار کے تھے، ایسے قالین مسجد نبوی کے ٹاٹ پر آ کر پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اونٹوں کی دیکھ بھالی کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے اور وہاں رکے رہے۔ قبیلہ بنو غطفان کا ایک آدمی عیینہ ابن حسن فزاری، یہ بھی بڑا ظالم اور دشمن آدمی تھا۔ اس نے موقع دیکھا اور 40 آدمیوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چھپتے چھپاتے آیا، اور رات کے اندھیرے میں مدینے سے باہر جو چراگاہ تھی جہاں پر یہ اونٹ تھے،
وہاں آیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، ان کے سرحانے آ کر کھڑا ہوا اور زور زور سے چیخنے لگا اور یہ سب جاگ گئے، غلام وغیرہ لڑنے لگے۔ حضرت ابو ذر خود فرماتے ہیں کہ ان کا نوجوان جو بیٹا تھا وہ بھی لڑنے لگا اور لڑتے لڑتے قتل ہو گیا، مارا گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کسی جگہ پر جا کر دبک کر بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ بیٹا لڑتے ہوئے شہید ہوا، باپ چھپ کر جان بچائے۔ آقا نے فرمایا میرے دونوں صحابہ ہیں اور صحابہ ستارے ہیں، تم میں سے جو جس کی اتباع کرنا چاہو کرو، ہدایت پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ ہر ہمیشہ بہادری ہی کرے یا ہر بندہ ہر ہمیشہ بزدلی ہی کرے، ضروری نہیں۔ کبھی کوئی بندہ بڑا ڈیر ہوگا، نڈر ہوگا، وہ جان کی بازی لگا دے گا، کبھی کوئی بندہ بڑا اعلیٰ آدمی ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، ہمت کی کمی ہوگی۔ ہر بندے میں جگرا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب اس میں کوئی بندہ ایک دوسرے پر تانا نہ دے کہ نہیں یہ موقع پر یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ جیسے بہت سارے مواقع پر ہم نے دیکھا کہ لوگ دینداروں کو تان دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کستے آوازیں کستے ہیں کہ یہ موقع پر ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے بڑے سامنے ہونا چاہیے۔ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ہر آدمی آگے آئے، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر فیلڈ میں ہر بندہ آگے آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی فیلڈ ایسا ہے جس کے امام آپ ہوگے، کوئی میدان ایسا ہوگا جس کا امام ہم ہوں گے، کوئی میدان ایسا ہوگا جس کا امام کوئی دوسرا ہوگا، کوئی کیپٹن۔ ہر جگہ ایک ایک فیلڈ الگ الگ ہیں، میدان ذکر الگ ہیں، میدان مسجد الگ ہیں، میدان خانقاہ الگ ہیں، میدان جہاد الگ ہیں، میدان دعوت و تبلیغ الگ ہیں، میدان تعلیم و تدریس الگ ہیں، میدان تبلیغ و ارشاد الگ ہیں۔ ہر جگہ پر ہر بندہ الگ الگ صلاحیتوں میں اللہ نے بانٹ رکھا ہے۔ ہر صلاحیت والا آدمی اپنی اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے اور وقت ضرورت اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر بھی ہر بندہ ایک جیسا کام نہیں کر سکتا۔ بزنس ہر بندے کے لیے ہضم نہیں ہوتا، محنت ہر بندے کو ہضم نہیں ہوتی، کاشتکاری زراعت ہر بندے کو نہیں آتی، اور ملازمت نوکری ہر بندے سے نہیں ہو سکتی، سیاست و حکومت ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ الگ الگ فیلڈ ہیں، کوئی بندہ بزنس کا ماہر، کوئی بندہ محنت مزدوری کا ماہر، کوئی بندہ زراعت کا ماہر، کوئی بندہ سیاست کا ماہر۔ الگ الگ ہنر اللہ نے دیا اور پوری دنیا کو اللہ نے سمیٹ کر ایک دھاگے میں پرو کر رکھا۔ کوئی بندہ دنیا میں بیکار اور ناکارہ نہیں ہے۔ تو دین میں بھی ہر بندہ الگ الگ کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ سمجھیے ہر بندہ الگ الگ ایک مشن ہے یہ، اور اس مشن کے اندر ٹائر پہیے اپنا کام، اسٹیئرنگ اپنا کام، اور جو چیزیں انجن اپنا کام، اور جو گاڑی کو سنبھالنے والی باڈی ہے وہ الگ اپنا کام، سیٹ اپنا، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ کسی پر تان نہ کرے کہ یہ افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ ضروری، یہ غیر ضروری۔ توڑ کے بتاؤ آپ کی گاڑی کو، جو ضروری ہے اسے رکھو، جو غیر ضروری ہے نکالو۔ ارے آخر کار ایکسٹرا فٹنگز جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی ضروری ہے، خوبصورتی کے کام آتے ہیں۔ اس کے بغیر سب کچھ اچھا ہے مگر آؤٹ لک خوبصورتی نہیں آتی۔ اس کے لیے تو کچھ الگ چیزیں ہوتی ہیں جو انجن وہ کام نہیں کر سکتا، جو آؤٹ لک کے لیے، خوبصورتی کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دینداروں میں یہ بڑی خطرناک بیماری کہ یہ ضروری، وہ غیر ضروری، یہ صحیح، وہ غیر صحیح، یہ اہم، وہ غیر اہم۔ کوئی غیر اہم کام نہیں، سب اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا اپنا ایک ایک کام دے کر پیدا فرمایا، سب کے اندر ایک ایک صلاحیت ہے، اور صلاحیت والا بندہ اپنی اپنی صلاحیت اس کے وقت پر ادا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کوئی کچھ خود نہیں کر سکتا یا اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا کہ اس کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو بہت بڑا کام ادا کر دے گا. باپ نے نہیں کیا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا فائدہ یہی کہ آگے آ کر اس کی اولاد کام کرے گی. میرے حال میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑائی میں شامل نہیں ہوئے. وہ کہتے خود میں چھپ گیا ایک جگہ پر، دشمنوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرا بیٹا شہید ہو گیا اور میری بیوی کو انہوں نے اغوا کر لیا، قید کر لیا اور رسیوں میں باندھ کر اٹھا کر لے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اونٹ تھے سارے اونٹ کھول کر بیوی کو لے کر اور سارا مال لوٹ کر چلے گئے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے اور بھاگے بھاگے اپنا عصا ٹیکتے ہوئے مدینے کی طرف آئے. بعد میں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تمہاری بیوی اغوا ہو گئی ہے اور تم عصا ٹیکتے ہوئے مدینے میں آ رہے ہو. ہو بہو واقعہ پیش آیا. اگلا دن یہ رات کے وقت پیش آیا تھا. عیینہ ابن حسن فزاری 40 آدمیوں کے ساتھ 20 اونٹ لوٹ کر چلا گیا اور حضرت ابو ذر کے رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے شہید ہو گئے. ایک آدمی کا انتقال ہوا، شہید ہوئے. اگلا دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام کا نام ہے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمہ ابن الاکوع، یہ نام یاد رکھیے بڑا کام آئے گا. حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری جنگ کے، اس پورے واقعے کے ہیرو ہیں، یہ مین رول ادا کرنے والے. کہتے ہیں صبح سویرے اٹھ کر اسی چراگاہ کی طرف ہم لوگ آ رہے تھے، شاید ان کی شفٹ تھی، ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ادھر آ رہے تھے صبح سویرے. تو کچھ غلام بھاگے بھاگے آ رہے تھے اور انہوں نے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حملہ ہو گیا ہے، مار دیا ہے اور اونٹ لوٹ کر چلے گئے ہیں، عیینہ ابن حسن فزاری نے لوٹ لیا ہے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹ ان کے ساتھ میں تھا وہ غلام کے حوالے کیا. حضرت رباح سے کہا تم مدینہ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو کیا ہوا ہے. اور یہ خود ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، پہاڑ پر چڑھے اور زور سے 3 مرتبہ چیخا یا صباحا یا صباحا، بہت بڑی مصیبت آئی ہے، بہت بڑی مصیبت. چیخ 3 مرتبہ. خود کہتے ہیں 3 مرتبہ میں نے آواز لگائی، آواز باز گشت ہو کر میری طرف آتی تھی، میری آواز خود مجھے سنائی دے رہی تھی. بہرحال میں نے اپنا کام کیا. اس کے بعد میرے ہاتھ میں تیر کمان تو موجود تھے، میں اکیلا 40 کے تعاقب میں نکلا، ان 40 لوگوں کو پکڑنے، ان کا پیچھا کرنے. کہتے میں اکیلا آدمی اور وہ اونٹوں پر تھے، گھوڑوں پر تھے، میں پیدل تھا اور مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں ان کو پکڑ لوں گا. وہ رات میں نکلے تھے، یہ صبح میں جا رہے تھے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پیدل آدمی، اکیلا آدمی جس کے پاس سواری نہیں ہے اور وہ لوگ سواریوں پر ہیں اور چرا کر بھاگ رہے ہیں، تو آرام سے تو نہیں نا، جلدی جلدی جا رہے ہوں گے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اکیلا اتنا تیز بھاگتا تھا، اتنا تیز بھاگتا تھا. وہ خود کہتے ہیں عرب کے مشہور تیز رفتار گھوڑا اور میں دونوں ایک ساتھ دوڑایا جاتا تو گھوڑا مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا، اتنا تیز بھاگتے تھے. یہ ہنر ہونا چاہیے نوجوانوں میں. ایک ایک کے اندر ایک ایک ملکہ، کوئی تلوار کا دھنی ہے تو کوئی نیزے کا دھنی، کوئی طاقت کا مالک تو کوئی زبان کا شہسوار. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑنے میں اور نشانہ لگانے میں بڑے ماہر. یہ ان لوگوں کے پیچھے گئے، کہتے قریب تک چلا گیا، وہ 40 لوگ نظر آ گئے اور جو میرے قریب نظر آیا میں نے اس کے اوپر تیر سے حملہ کر دیا. ایک آدمی زخمی ہوا تو پلٹ کر میری طرف آتے، ان کے ساتھ اونٹ تھے، چرایا ہوا مال تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، تو وہ سارے مال کو بھی سمیٹنا، کنٹرول کرنا اور میری طرف بھی آنا. تو اکا دکا کوئی 1-2 آدمی میری طرف آتے تھے. وہ کہتے ایک ہی تو ہے، تم دونوں جاؤ. تو دونوں آتے
تو وہ اپنی سواریاں گھما کر، اونٹ گھوڑے گھما کر میری طرف آتے تو میں بھاگ کے پیچھے بھاگ جاتا، اتنا تیز بھاگتا، وہ دونوں آ ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے کسی درخت کی جڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتا، تھوڑا رینج میں آنے کا انتظار کرتا، قریب آتے پھر ایک تیر مارتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اب وہ جب بھاگتا تو میں پھر پیچھا کرتا، اس کو بھی مار گراتا، پھر ان کے قافلے کے پاس جاتا تو جو جا رہے تھے ان کو پھر چھیڑتا، جب وہ واپس آتے تو پھر پیچھے بھاگتا، ایسا ناک میں دم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے آنے سے پہلے حضور کے سارے اونٹ پیچھے ہو گئے، میں آگے ہو گیا، اور وہ لوگ جو بھاگ رہے تھے اپنا وزن کم کرنے کے لیے اپنے نیزے، اپنی چادریں راستے میں پھینک پھینک کر جا رہے تھے، ارے یار اس سے بچنا ہے تو جلدی بھاگو، وزن کم کرنے کے لیے 30 چادریں، 30 نیزے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ، کہتے راستے میں چلتے چلتے کہیں چادر ملتی تو لپیٹ کر نیچے رکھتا، اوپر ایک پتھر رکھتا، یہ اشارہ کہ میں نے اس کو جمع کیا ہے، کہیں نیزہ ملتا ایک پتھر کے نیچے دبا دیتا، چادر ملتی لپیٹ کر رکھتا، پتھر رکھتا، آگے چلتا کہ یہ سب میں نے جمع کیا ہے، مال غنیمت بھی جمع کرتا، دوڑاتا، پیچھے جاتا، اور جب وہ میرے پیچھے آتے تو میں واپس ریٹرن ہوتا۔ آخر کار وہ لوگ تھک ہار کے ایک وادی میں چشمے کے پاس پانی پینے کے لیے گئے، اور پانی پینے کے لیے رکا تو میں نے ایک آدمی کو بھی ایک گھونٹ پانی تک پینے نہیں دیا، کہتے میں اوپر چڑھ گیا، نیچے چشمہ تھا، یہ لوگ چشمے کے چاروں طرف جمع ہوئے تو اوپر سے اتنے پتھر مارتا کہ چشمے کے قریب آنے نہیں دیا، کہ کم وقتوں کو پانی پلاؤں، پانی تک پینے نہیں دیا۔ وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، یار یہ کتنے لوگ ہیں؟ کہتے تھے ایک ہی ہے، ایک اتنا ناک میں دم کر رہا ہے، کوئی جاؤ یار مار کے آؤ، تو کہتے تھے تم جاؤ۔ یہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا پھرتیلا ہے، کوئی میرے تک آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور حضرت سلمہ ابن الاکوع کہتے تھے میں اس موقع پر بڑے جوش میں تھا، اور لوگوں سے کہتا جب بھی تیر مارتا تو کہتا لے یہ سنبھال، لے یہ پکڑ، تیر لگاتا نشانہ، اور یہ میری چیخ ہوتی تھی لے اسے سنبھال، آج مقابلے کا دن ہے، آج دیکھے گا کہ کس کی ماں نے کسے صحیح معنی میں دودھ پلایا ہے۔ جوشیلے نعرے تھے اور بہت بڑا کام کیا، کہتے ہیں مغرب تک میرا یہی کام تھا، صبح سے لے کر شام تک یہی کام تھا۔ شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آئی، سب سے پہلے آگے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ اللہ کے شہ سواروں نکلو، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، تو جماعت تیار ہوئی۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جو اولین جماعت میں آگے آگے آئے اور آپ نے ان کو آگے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ سب سے آگے آئے اور حضرت سلمہ سے ملے۔ حضرت سلمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے نہ جائیے، دشمن بہت غصے میں ہیں اور وہ انتظار میں ہیں، آپ آگے نہ جائیے، رک جائیے، انتظار کیجئے، میرے ساتھ رہیے۔ تو حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کل رات میں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب یہ کہ میں سویا ہوا تھا، پہلا آسمان پھٹا تو دوسرا آسمان نظر آیا، وہ بھی پھٹا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمان پھٹے، اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا نظر آیا، فرشتوں نے کہا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خواب ختم ہوا، صبح کو میں ابو بکر کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے، جا کے میں نے خواب بتایا تو حضرت ابو بکر نے کہا مبارک ہو تمہیں شہادت ملنے والی ہے، تو شاید میرا وہ موقع آیا ہے، سلمہ میری شہادت اور میرے بیچ میں تم آڑے نہ آؤ۔ تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت اخرم اسدی رضی اللہ عنہ اکیلے ان لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کیا، تو ان لوگوں کو انتظار تھا کہ کوئی تو ملے، یہ ملے اور ان کو شہید کر ڈالا۔ حضرت اخرم اسدی رضی اللہ عنہ اکیلے ایک صحابی ایسے ہیں جو اس غزوہ بنو غطفان کے اندر
عیینہ ابن حسن فزاری کہ اس حملے کے اندر وہ شہید ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے وہاں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ تمام لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں نے ان کو بڑا پریشان کر کے رکھ دیا ہے، 100 آدمی میرے ساتھ بھیج دیجیے، سب کو قید کر کے لاؤں گا۔ آپ نے مسکرایا، ہنستے ہوئے کہا سلمہ تم نے بڑا کام کیا، لے جاؤ، جب تم ان پر کامیاب ہو جاؤ، فتح پالو تو ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ آپ نے فرمایا جب تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ تو ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے، ملے نہیں، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابھی بھی ان کے قید میں تھی، اغوا ہو گئی تھی۔ دیکھیے یہ کوئی نئے واقعات نہیں، پہلے سے ہوتے آئے ہیں۔ ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سیرت میں ہمیں عبرت ہے، سبق ہے۔ 4-5 دن تک آپ ان علاقوں میں رکے رہیں۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ انہی میں سے تھی، یا ایک دوسری اونٹنی ہے عزبہ، 2 اونٹنیاں، عزبہ بھی ایک روایت میں، قصوہ بھی ایک روایت میں۔ اس اونٹنی پر سوار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی رات کے اندھیرے میں واپس قافلے میں آ گئیں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آئیں؟ کہا وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، باندھ کے رکھا تھا، ایک رات مجھے موقع ملا، میں نے اپنی رسیاں کھولی، وہ سب تھکے ہارے سوئے ہوئے تھے، مجھ سے بے خبر تھے، تو میں اونٹنیوں کے پاس آئی، جس اونٹنی پر بھی سوار ہونا چاہتی وہ اونٹنی نخرے کرنے لگتی، آوازیں کرنے لگتی، تو میں دوسری تیسری چوتھی بدلتی گئی، آخر کار اس اونٹنی کے پاس آئی تو ایک دم بیٹھ گئی، مجھے اپنے اوپر بٹھا لیا اور بڑی تیز رفتاری سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ لوگ میری آوازیں سن کر پیچھے آئے، لیکن بہت دور تک آئے مگر اس اونٹنی کی دھول کو بھی نہ پا سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یہ بھی ہوا، جب یہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، سواری کر رہی تھی، تو انہوں نے قسم کھا لیا ڈر کے مارے، اے اللہ اگر آج میری جان بچ گئی، دشمنوں کے ہاتھ نہیں چڑھی تو خیر و عافیت سے مدینہ چلی گئی تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کا کلیجہ کھاؤں گی۔ قسم کھایا، صحیح سلامت آ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو پورا واقعہ سنایا، بعد میں قسم یاد آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم کھایا، تو آپ نے فرمایا یہی جو ہماری زبان میں کہتے ہیں پھگٹ کا مال پھپا کی فاتحہ۔ کس کی اونٹنی، کس کی قسم؟ اونٹنی میری اور قسم تمہاری۔ اور یہ کیا معاملہ ہے کہ احسان کرنے والا بیچارہ اونٹ، اس نے تمہاری جان بچائی اور تم نے قسم کھائی اس کا کلیجہ کھانے کی۔ احسان کرنے والوں کو یہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری قسم بھی لغو، بیکار کی قسم تم نے کھائی ہے، کیونکہ یہ مال پرائے کا ہے، دوسرے کے مال میں قسم نہیں چلتی، تمہاری یہ جو منت ہے، یہ جو تم نے نظر مانی ہے، یہ بیکار کی ہے، تم خیر و عافیت سے اپنے گھر جاؤ، بیچاری اونٹنی پر رحم کرو، اس نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کا کلیجہ کھاؤ گی، کیا قسم ہے؟ تو ایسی قسمیں آؤٹ پٹانگ کی لوگ کھاتے ہیں کہ وہ کسی کے نام کے روزے رکھیں گے، اللہ نے تمہارا کام کیا اور وہ کسی کے نام کے روزے روک رکھتے ہیں، کسی کے نام کی لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، اللہ تمہارا کام کرے اور منت پوری کرو کسی غیر کی۔ اے اللہ کے بندے ہوش میں آؤ، اس طریقے کی اوٹ پٹانگ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ میرے حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، اس موقع پر آپ نے بڑی عجیب و غریب دعا پڑھی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اعوذ باللہ من سوء المنقلب، اعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بڑی پیاری دعائیں کی کہ سفر کے اندر کی، من کآبۃ المنظر، کہ بری مناظر دیکھنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، اعوذ باللہ من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ آپ نے بڑی جامع اور بہترین دعا فرمائی کہ اس سفر کے اندر کوئی برا منظر دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، واپسی میں اپنے اہل و عیال میں کسی نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ آپ مدینہ منورہ بخیر و عافیت تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی آگے کا
جو واقعہ اگلے جمعہ عرض کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سیرت پاک کے اندر جو ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، اللہ اس سے ہماری اصلاح فرمائے، اسے حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔